رات کے 3 بج چکے تھے، پر اس کی آنکھوں میں نیند ذرا بھی نہیں تھی۔ اس کا شوہر جو کہ سائیکالوجسٹ تھا، اس نے کروٹ لی اور نایاب کی طرف دیکھا۔ نایاب کھلی آنکھوں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ نایاب جو کہ گہری سوچ میں گم تھی۔ نایاب، تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ تم نے نیند کی دوا لی؟ نہیں۔ پر کیوں؟ اس لیے کہ دوا کھا کر تو میں سو جاتی ہوں، پھر بعد میں تو بیدار ہونا ہی ہوتا ہے، اور پھر سارا دن وہی اذیت ناک دن گزرتا ہے۔ حسن، میں کیا کروں؟ مجھے کوئی ایسی میڈیسن دیں کہ میں کبھی ہوش میں نہ آ پاؤں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں مر جاؤں۔ یہ سن کر حسن نے کہا، جو خودکشی کرتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، اور میری نایاب بزدل نہیں ہے، بلکہ سب سے الگ ہے۔ نایاب بولی، میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ حسن نے کہا، ہاں ضرور پوچھو۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ کیونکہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ پھر نایاب نے کہا، اچھا، آپ کو پتہ تھا کہ میں بہت بری ہوں، پھر بھی مجھ سے شادی کر لی، کیوں؟ یہ سن کر حسن مسکرایا اور گویا ہوا، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے اس کی توبہ پر۔ اس لیے اگر کوئی انسان گناہ کرے اور پھر پشیمان ہو کر پچھتائے اپنی غلطی پر تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ میں مثبت سوچ رکھتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ تم بھی مثبت سوچا کرو، نہ کہ منفی۔ اپنے آپ کو اس سوچ سے باہر نکالو نایاب۔ پر کیسے؟ میری جان، میں نے ابھی تو بتایا ہے کہ مثبت سوچا کرو۔ اچھا، میری بات غور سے سنو، حسن نے کہا۔ حسن نے اپنا ہاتھ کا دائرہ بنایا اور نایاب سے کہا، دیکھو یہ دائرہ ہے، سمجھو اس دائرے میں چھوٹا سا نقطہ ہے۔ نقطے سے مراد دائرے میں ایک چھوٹا سا نقطہ جتنا دائرہ ہے۔ تمہیں اس چھوٹے سے دائرے میں سے باہر نکلنے کی کوشش کرنا ہے۔ کوشش کر کے دیکھو، پر تھوڑی دیر کے بعد پھر کوشش کرنا، تم انشاءاللہ اس دائرے سے باہر نکل آؤ گی۔ اتنے میں اذان کی آواز آنے لگی۔ اٹھو، جلدی سے نماز پڑھو، حسن نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، تو نایاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حسن نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہا، نماز پڑھو اور اللہ کے سامنے گر گرا کر سارے آنسو بہا دو، دل سے سارا غبار نکال دو، تمہیں سکون ملے گا۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، پر میری سوتیلی ماں ہنستی ہے مجھے دیکھ کر۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ آج بھی جب میں امی کے لیے کچن میں چائے بنا رہی تھی تو مجھے ہنسنے کی آواز آئی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کہنے لگی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی اور میری طرف بڑھنے لگی، تو میں نے اسے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور جب میں نے آنکھیں کھولیں تو امی میرے سامنے کھڑی تھیں، مطلب آپ کی امی میرے سامنے کھڑی تھیں۔ یہ کہہ کر نایاب رونے لگی اور حسن نے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ میری جان، چپ ہو جاؤ اور اٹھ کر نماز پڑھو، اور نایاب نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمل، کمل، میں اتنی دیر سے تمہیں آوازیں دے رہا ہوں، کیا بہری ہو تم؟ جی، یہ جی کیا لگا رکھی ہے؟ اتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں، پر مجھے تو 2 مرتبہ ہی آپ نے پکارا ہے۔ کنول کا بس اتنا ہی کہنا تھا کہ جمیل کو غصہ آ گیا، اور اس نے کنول کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا، اور کنول کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ دور کھڑی نایاب دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ہنسنے لگی۔ کنول نے دونوں باپ بیٹی کو دیکھا اور وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا، اور نایاب نے اپنے ابو کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے۔ اور سنائیں، آپ کا آفس میں آج دن کیسا گزرا؟ بس بیٹی، اچھا گزر گیا۔ اور تم بتاؤ، تمہاری ماں نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا آج؟ کنول نے کہا، وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتی، بس جب دیکھو فون پر لگی رہتی ہیں۔ فون پر لگی رہتی ہیں؟ اس کے ابو جمیل صاحب نے حیرت کا اظہار کیا، تو نایاب نے کہا، ہاں ابو، میں سچ کہہ رہی ہوں، جب آپ آفس جاتے ہیں تو وہ فون پر لگ جاتی ہیں۔ پر کس سے؟ ابو نے پوچھا۔ پتہ نہیں ابو، وہ تو وہی جانے کس سے باتیں کرتی رہتی ہیں، نایاب نے کہا۔ جمیل صاحب نے کہا، پر جس نے میری شادی کروائی تھی اس نے تو کہا تھا کہ یہ یتیم بچی ہے اور اس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں، تو پھر یہ فون پر باتیں کس سے کرتی ہے؟ جمیل صاحب کو غصہ آ گیا اور چیختے ہوئے اندر گئے، کنول، کنول،
اور یہ سب دیکھ کر نایاب تنزیہ ہنسنے لگی کیونکہ نایاب جھوٹ بول رہی تھی۔ اس کے بعد نایاب اب اپنے کمرے میں چلی گئی اور تیز آواز میں گانے سننے لگی، اور ادھر کنول کی کم بختی آ گئی۔ جمیل صاحب نے اپنی پینٹ میں سے بیلٹ نکالا اور کنول کو مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ کنول کا جسم سرخ ہو گیا۔ جب مار مار کر وہ تھک گئے تو سائڈ پر بیٹھ گئے کیونکہ ان کا سانس پھولنے لگا، اور وہ کنول کو برا بھلا کہنے لگے، بدذات عورت، میں تجھے جان سے ختم کر دوں گا اگر آئندہ تو نے کسی سے فون پر بات بھی کی تو۔ اگلے روز جب حسن کلینک میں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو حسن کی امی اس کے کمرے میں داخل ہوئیں اور کہنے لگیں، بیٹا حسن۔ جی امی، مجھے نایاب کے بارے میں تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ حسن نے حیران ہو کر امی کو دیکھا۔ امی، کیا بات ہے؟ تم کلینک سے آ جاؤ پھر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں پھر شام کو آتا ہوں تو بات کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نایاب کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں تو آسیہ بیگم بھاگتے ہوئے نایاب کے کمرے میں گئیں۔ نایاب آنکھیں بند کر کے چیخ رہی تھی۔ آسیہ بیگم نے نایاب کو گلے سے لگا لیا۔ کیا ہوا بیٹا، کیا بات ہے؟ وہ مجھے مار دے گی۔ کون تمہیں مار دے گی؟ آسیہ کی امی نے پوچھا۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ نایاب جیسے ہوش میں آ گئی۔ کوئی نہیں، میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ پر آسیہ بیگم نے ایک عمر گزاری تھی، انہیں پتہ چل گیا کہ نایاب جھوٹ بول رہی ہے۔ اگلے روز جب جمیل صاحب آفس جانے لگے تو حیران رہ گئے کیونکہ کنول بستر پر نہیں تھی۔ وہ حیران تھے کہ رات انہوں نے بہت برے طریقے سے کنول کو پیٹا تھا، وہ تو اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر اب وہ کہاں ہے؟ ابھی وہ یہ سب کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ کنول کمرے میں داخل ہو گئی اور کہنے لگی، آپ کا ناشتہ تیار ہے، ٹیبل پر لگا دیا ہے، ناشتہ کر لیں، آپ کو آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ جمیل صاحب کو کنول پر ترس آ گیا کہ اتنی تکلیف میں بھی ان کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ جمیل صاحب نے کنول کو گلے سے لگا لیا اور کہا، تم میری جان ہو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم اور میرے علاوہ کسی اور سے بات کرو، یعنی کسی غیر مرد سے۔ کنول نے اتنا پیار دیکھا تو کہنے لگی، میں آپ کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ میرے مجازی خدا ہیں، آپ مجھ پر بھروسہ کریں۔ ٹھیک ہے، جمیل صاحب نے کہا اور کنول کی پیشانی پر بوسہ دیا اور چلے گئے۔ نایاب اپنے کمرے سے نکل رہی تھی۔ جب اس نے یہ سب کچھ دیکھا تو حیران ہو گئی اور غصہ بھی آیا اور اپنی سوتیلی ماں سے الجھ پڑی۔ میں تمہیں اس گھر سے نکال کر ہی دم لوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ سن کر کنول نے کہا، میں تمہاری ماں ہوں، تم میری ماں نہیں ہو، میری ماں مر چکی ہے اور میں تمہیں اپنی ماں نہیں سمجھتی۔ نایاب نے کہا، تم تو میری ہی ہم عمر ہو، کوئی اور بھی تمہیں میری ماں نہیں کہے گا۔ تو کنول نے کہا، میں نے تمہارے باپ سے شادی کی ہے، اس رشتے سے تم میری بیٹی ہو، اور بے شک تم مجھے اپنی ماں نہ سمجھو، مگر میں تمہیں اپنی بیٹی ہی سمجھتی ہوں۔ نایاب غصے سے چلائی، اپنی بکواس بند کرو، میں تمہیں اپنی ماں تو کیا کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ نایاب کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم پر کوئی پتلی چھڑی کی بارش کر رہا ہو، یعنی کوئی بری طرح اسے پیٹ رہا ہو۔ نایاب چیخ رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ حسن نے لائٹ آن کی۔ نایاب کیا ہوا؟ پر وہ مسلسل یہی بول رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ حسن نے پانی کا جگ اٹھایا اور پانی ہاتھ میں لے کر اس کے منہ پر چھڑکا تو اسے ہوش آیا۔ کیا ہوا نایاب؟ حسن نے کہا۔ وہ ابھی تک نایاب گھبرائی ہوئی تھی۔ میری ماں میرے سامنے کھڑی تھی اور کوئی مجھے چھڑی سے پیٹ رہا تھا، یہ کہہ کر نایاب رونے لگی۔ حسن نے نایاب کو گلے سے لگایا، چپ ہو جاؤ۔ نایاب نے حسن کی طرف دیکھا تو حسن نے نایاب سے کہا، تم روتے ہوئے اور بھی حسین لگتی ہو۔ سچ میں؟ نایاب کو غصہ آ گیا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ پر کیوں؟ حسن نے کہا، کیونکہ تم میرا مذاق اڑاتے ہو۔ میں جس عذاب سے گزر رہی ہوں تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر نایاب نے کروٹ بدل لی اور حسن نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیا،
پر نایاب نے غصے سے جھٹک دیا۔ حسن نے کروٹ لی اور سو گیا، پر نایاب کی آنکھوں میں نیند ذرا بھی نہیں تھی۔ پھر وہ اٹھی اور واش روم میں آ گئی اور بیسن میں منہ دھو رہی تھی کہ اس نے شیشے میں دیکھا تو اس کی سوتیلی ماں اس کو دیکھ کر ہنس رہی تھی، اور کنول کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جو وہ نایاب کی طرف بڑھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، یہ تمہارا بھائی ہے، دیکھو دیکھو کتنا پیارا ہے، تم نے اس کو دنیا میں بھی نہیں آنے دیا۔ کوئی بات نہیں، تم نے بھی تو ایک دن مرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی اور غائب ہو گئی۔ نایاب بھاگتی ہوئی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ نایاب نے حسن کی طرف دیکھا جو گہری نیند سو رہا تھا، پھر وہ بیڈ پر لیٹ گئی، حسن کے نزدیک ہو کر اور سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اس روز نایاب اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کافی شاپ آئی اور کچھ پریشان بھی تھی۔ کیا ہوا نایاب، تم کچھ پریشان ہو؟ کیا کروں، جب سے میرے والد نے دوسری شادی کی ہے میں بہت پریشان ہوں۔ میں بہت ذلیل کرتی ہوں اپنی سوتیلی ماں کو، پر اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے رات کو اپنے والد سے مار پٹوائی، پر صبح دیکھا تو اس سے ابو ناراض نہیں تھے بلکہ خوشی خوشی اس کو گلے لگا رہے تھے۔ اچھا؟ اسد حیران ہوا۔ خیر چھوڑو، مزے سے کافی پیو اور اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ چلو، تم ہنستے ہوئے کتنی اچھی لگتی ہو، اپنی ماں کو یاد کر کے اپنا موڈ خراب مت کرو۔ اوکے اوکے، نایاب نے کہا، اور وہ دونوں کافی پی کر واپس آ گئے۔ رات کے ٹائم نایاب اپنے ابو کے کمرے میں جائزہ لینے گئی تو اس نے سنا کہ اس کی ماں اس کے ابو سے کہہ رہی تھی، آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ سن کر نایاب کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا کوئی بھائی بہن اس دنیا میں آئے، اور وہ بھی سوتیلا۔ وہ اس گھر کی اکیلی وارث بننا چاہتی تھی۔ اتنے میں جمیل صاحب کی نظر دروازے پر پڑی۔ نایاب کھڑی تھی۔ جمیل صاحب نے پرجوش لہجے میں کہا، نایاب بیٹا اندر آ جاؤ۔ نایاب اندر آ گئی۔ بیٹا تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ کیا بات ہے ابو؟ نایاب حیران ہوئی، جیسے وہ کچھ نہ جانتی ہو۔ بیٹی تمہارا بھائی یا بہن آنے والی ہے۔ اچھا ابو، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ نایاب خوش ہو کر ناٹک کرنے لگی۔ اگلے دن نایاب نے اپنے بوائے فرینڈ اسد کو فون کیا اور ملنے کے لیے کہا۔ اسد نے کہا، آج شام کو کافی شاپ میں ملیں گے۔ شام کو نایاب کافی شاپ پر پہنچ گئی اور اسد پہلے سے ہی موجود تھا۔ نایاب کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اب بولو کیا بات ہے جو اتنا ارجنٹ ملنے کے لیے کہا؟ یار ایک بہت بڑی مصیبت آن پڑی ہے، میری سوتیلی ماں پریگننٹ ہے۔ کیا؟ اسد بھی حیران رہ گیا اور بولا، تمہارے ابو تو کافی ایجڈ ہیں، اسی چیز کا تو فائدہ اٹھایا ہے۔ نایاب نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، تم میرے گھر میری ماں سے ملنے کے لیے آؤ گے، پر وہ تو مجھے نہیں جانتی۔ نایاب نے اس کے سر پر ایک چپت لگائی۔ ارے ڈفر، تم ان کے کمرے میں چھپ جانا جب ابو کے آنے کا ٹائم ہوگا تو۔ چلو ٹھیک ہے، اسد بولا۔ اگلے دن شام کے ٹائم اسد کھڑکی کے راستے سے اندر داخل ہوا۔ نایاب کے کمرے میں نایاب نے اس سے کہا، میں باہر کا جائزہ لے لوں کہ ماں کہاں پر ہے؟ وہ باہر نکلی اور کنول کو آواز دینے لگی، کہاں ہو، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ کنول اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں گئی تو اتنے میں نایاب نے اسد کو اپنے کمرے سے نکال کر اپنی ماں کے کمرے میں پردے کے پیچھے چھپا دیا۔ کنول نے کھانا نکال کر دیا، پھر نایاب نے کہا، امی آپ میرے پاس بیٹھیں، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ کنول نے پوچھا۔ وہ میں سوچ رہی تھی کہ بچے کا نام کیا رکھیں گے ہم لوگ، مجھے تو بہت بے چینی سے انتظار ہے۔ کنول یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ چلو نایاب نے مجھ سے بات تو کی۔ پھر نایاب اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اتنے میں گھنٹی بجی۔ کنول ابھی ابھی کمرے میں گئی تھی۔ نایاب نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کے ابو جمیل صاحب تھے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے اور اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو حیران رہ گئے کہ ایک نوجوان ان کی بیوی کا ہاتھ تھام رکھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کنول تم نے تو کہا تھا کہ تمہارا شوہر دیر سے آئے گا۔ جمیل صاحب غصے میں تھے۔ یہ کون ہے؟ وہ جیسے دھاڑے۔ اتنے میں نایاب اپنے کمرے سے بھاگتی ہوئی آئی۔ کیا ہوا ابو؟
اپنی ماں سے پوچھو یہ نوجوان کون ہے، عاشق ہوگا اور کون، نایاب نے کہا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ عورت قابل بھروسہ نہیں، ہر وقت کسی سے فون پر باتیں کرتی ہے۔ آج دیکھ لیں، وہ گھر پر بھی آ گیا اور پتہ نہیں کتنی بار آیا ہوگا۔ اسد بھاگ چکا تھا۔ کنول جمیل صاحب کے پیروں میں گر گئی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ نوجوان کون ہے، نایاب نے کہا۔ اب چوری پکڑی گئی تو کیسے اپنی صفائیاں پیش کر رہی ہے۔ اتنے میں جمیل صاحب نے کنول کے پیٹ پر لات ماری تو کنول درد سے تڑپ اٹھی۔ میں اس بچے کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں بے قصور ہوں، نایاب نے کہا۔ کیا پتہ جس بچے کی تم قسم کھا رہی ہو وہ بھی اسی کا ہو۔ یہ سن کر جمیل صاحب کو اور بھی زیادہ غصہ آ گیا اور یقین بھی ہو گیا نایاب کی باتوں کا، اور انہوں نے کنول کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ کنول کی آنکھیں پھیل گئیں تو نایاب نے چھڑوایا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا باپ قتل کرے، وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کا باپ طلاق دے دے، پر جمیل صاحب پر تو خون سوار تھا۔ انہوں نے کنول کا گلا دبا دیا اور اتنی زور سے دباتے چلے گئے کہ کنول مر گئی اور نایاب زمین پر بیٹھ گئی۔ نایاب زور سے چیخی، ابو یہ آپ نے کیا کر دیا؟ جمیل صاحب سکتے میں تھے اور پھر پولیس نے جمیل صاحب کو گرفتار کر لیا۔ اگلے روز نایاب پولیس اسٹیشن گئی اپنے والد سے ملنے۔ جمیل صاحب اٹھ کر نایاب کی طرف آئے۔ ابو آپ اس کو طلاق دے دیتے، آپ نے جان سے کیوں مارا؟ جمیل صاحب نے کہا، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے کیونکہ وہ بد کردار عورت تھی۔ یہ سن کر نایاب خاموش ہو گئی اور کچھ نہیں کہا۔ جمیل صاحب نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ مجھے پھانسی ہو جائے گی، تم گھر کے کاغذات لے آنا، میں تمہاری تمام جائیداد تمہارے نام کر دوں گا۔ یہ سن کر نایاب اندرونی طور پر بہت خوش ہوئی اور افسردہ بھی، والد کی پھانسی کا سن کر۔ اگلے دن نایاب کا بوائے فرینڈ اسد نایاب کے گھر آیا اور کہنے لگا، خوب انجوائے کر رہی ہو، جو تم چاہتی تھی وہ تو ہو گیا، اب میرے حصے مجھے دے دو، کیونکہ تم نے جو کچھ بھی حاصل کیا میری وجہ سے، تمہاری ماں بھی تمہارے راستے سے ہٹ گئی اور تمہارا باپ بھی۔ نایاب نے کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میرا حصہ مجھے دے دو۔ نایاب نے کہا، کتنے پیسے چاہیے؟ پیسے نہیں چاہیے، آدھی جائیداد چاہیے مجھے، اسد نے کہا۔ تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گی، نایاب غصے سے بولی۔ اسد کو اندازہ ہو گیا تھا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنا کچھ کر سکتی ہے، وہ واقعی مجھے کچھ بھی نہیں دے گی۔ اسد نے کہا، ٹھیک ہے، دیکھنا اب میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ نایاب تو جانتی تھی کہ آج وہ کاغذات لے کر جائے گی اور سارا کچھ میرے نام ہو جائے گا۔ اسد غصے میں بائک پر بیٹھا سیدھا پولیس اسٹیشن گیا۔ اسد نے جمیل صاحب سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ جمیل صاحب کو اسے دیکھ کر غصہ آ گیا۔ اب تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ جمیل صاحب نے کہا۔ سر میں آپ کو سچ بتانے آیا ہوں، جمیل نے کہا۔ سچ؟ کیسا سچ؟ سر یہی کہ میں آپ کی بیٹی کا بوائے فرینڈ ہوں، مس کنول کا بوائے فرینڈ نہیں تھا۔ جمیل صاحب نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو اسد نے ساری باتیں قسم کھا کر سب کچھ کہہ دیا، جو نایاب اپنے باپ سے کنول کے بارے میں کہا کرتی تھی، کہ آج کنول فون پر سارا دن باتیں کرتی رہی، اور یہ کہ وہ مجھے ٹائم نہیں دیتی، فون پر لگی رہتی ہے، اور یہ بھی کہ آپ اس عمر میں باپ بن سکتے ہیں۔ جب اسد نے یہ باتیں کہیں تو جمیل صاحب کو یقین آ گیا، کیونکہ یہ بات نایاب نے اپنے باپ سے کہی تھی۔ اسد یہ کہہ کر چلا گیا اور جمیل صاحب جیسے ہوش میں آ گئے اور انہیں کنول کی ساری باتیں یاد آنی شروع ہو گئیں، کہ کیسے کنول فریادیں کرتی تھی کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں بے گناہ ہوں، میرا یقین کریں۔ جمیل صاحب زور زور سے رونا شروع ہو گئے کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا، میرے اللہ مجھے معاف فرما۔ روتے روتے جمیل صاحب فرش پر بیٹھ گئے۔ عصر کے ٹائم نایاب گھر کے کاغذات لے کر پولیس اسٹیشن پہنچی۔ جمیل صاحب نے نایاب پر کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ابو یہ کاغذات، اور میں نے وکیل صاحب کو فون کر دیا ہے، وہ بھی آتے ہی ہوں گے۔ کچھ دیر کے بعد وکیل صاحب بھی آ گئے۔ جی جمیل صاحب، جمیل صاحب نے کہا، میں اپنی تمام جائیداد ٹرسٹ کے نام کرتا ہوں اور گھر مسجد کے نام۔ یہ سن کر نایاب حیران رہ گئی۔ ابو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
آپ ہوش میں تو ہیں؟ آج ہی تو ہوش میں آیا ہوں، تمہارا بوائے فرینڈ میرے پاس آیا تھا۔ کون وہ؟ اسد؟ وہ تو جھوٹ بول رہا ہے، جمیل نے کہا۔ وہ تو کنول کا بوائے فرینڈ تھا۔ تو تمہیں اس کا نام کیسے پتہ؟ یہ سن کر نایاب خاموش ہو گئی۔ جمیل صاحب نے وکیل سے کہا، نایاب کو ٹرسٹ میں چھوڑ دینا۔ نایاب اپنے والد کو خوشی سے دیکھتی رہ گئی۔ وکیل نے نایاب کو ٹرسٹ میں چھوڑ دیا۔ اگلے دن نایاب کو بتایا گیا کہ تمہارے والد انتقال کر گئے ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ نایاب نے جب یہ سنا تو زور سے چیخ ماری، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ابو مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ہائے میرے اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ یہ کہتے کہتے نایاب گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ پھر نایاب خاموش بیٹھی رہتی، نہ کسی سے کوئی بات کرتی، یہاں تک کہ اس کو نیند بھی نہیں آتی تھی۔ ایک رات نایاب لیٹی ہوئی تھی اور سب سو رہے تھے، تو اس کو محسوس ہوا کہ برآمدے میں کوئی چل رہا ہے۔ پھر اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے قریب آ رہا ہو۔ وہ بند دروازے کو گھور رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ باہر تیز ہوا چل رہی ہے اور بجلی بھی زوروں سے کڑک رہی ہے۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ بجلی کی چمک میں نایاب نے دیکھا کہ سفید کپڑوں میں کوئی عورت ہے۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو حیران رہ گئی کہ نایاب کی سوتیلی ماں کنول اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ نایاب نے زور سے آنکھیں بند کر لیں اور پسینے میں شرابور ہو گئی۔ پھر اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا اور بجلی بھی نہیں چمک رہی تھی اور نہ ہی ہوا چل رہی تھی۔ نایاب نے موبائل کی لائٹ آن کی اور کروٹ لے لی۔ جب اس نے ساتھ لیٹی لڑکی کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی کہ وہاں پر اس کی ماں لیٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے، تم ڈر گئیں؟ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی تو نایاب نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے تمام لڑکیاں بھی اٹھ گئیں۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ نایاب بولی، یہاں پر کوئی تھا۔ پھر روز کا معمول بن گیا۔ ہر روز بلا ناغہ نایاب کو اس کی ماں نظر آتی اور وہ ڈرتی رہتی، یہاں تک کہ اب دن میں بھی اس کو اپنی ماں نظر آتی اور وہ نایاب کی طرف بڑھتی۔ نایاب بھاگنا شروع ہو جاتی۔ اب نایاب کی ذہنی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتی تھی۔ وارڈن نے سوچا، جس کا نام عائشہ تھا، کہ نایاب کو سائیکولوجسٹ کی ضرورت ہے۔ پھر وہ نایاب کو لے کر سائیکولوجسٹ کے پاس گئی، جو بہت سمجھدار تھا اور اس کا نام حسن تھا۔ حسن نے نایاب کو غور سے دیکھا۔ وہ کچھ ڈری ہوئی تھی اور خالی خالی نظروں سے حسن کو دیکھ رہی تھی۔ حسن نے عائشہ سے کہا، آپ باہر جائیں، مجھے اکیلے میں ان سے کچھ بات کرنی ہے۔ حسن نے پیار سے نایاب سے پوچھنا شروع کیا، آپ کو کیا ہوتا ہے؟ اکیلا پن محسوس ہوتا ہے یا نیند نہیں آتی؟ تو نایاب نے اس بات میں سر ہلا دیا، آپ کے والد صاحب کی اچانک ڈیتھ ہو گئی۔ حسن مزید سمجھ گیا، ضرور کوئی اور وجہ بھی ہے۔ پھر حسن نے کچھ میڈیسن لکھ دی اور عائشہ کو اندر بلایا۔ آنٹی، ان کو یہ میڈیسن دینی ہے، یہ نیند کی ایک گولی ہے اور یہ روز کا ایک کیپسول دینا ہے، اور 3 دن کے بعد دوبارہ آئیے گا۔ حسن نے خود نایاب کو جلدی بلایا تھا تاکہ اس کو بتا سکے کہ اصل وجہ کیا ہے۔ پھر ہر 3 دن کے بعد عائشہ آنٹی نایاب کو لے جاتی۔ اس عرصے میں نایاب فریش ہو گئی اور حسن کو نایاب اچھی لگنے لگی تھی۔ ایک روز نایاب نے حسن سے کہا، نایاب تم مجھے اچھی لگتی ہو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تو نایاب حیران رہ گئی اور کہنے لگی، آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تو حسن بولا، میں جاننا چاہتا ہوں، بتاؤ مجھے اپنے بارے میں۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، نایاب نے کہا، آپ کو بہت اچھی لڑکیاں مل جائیں گی، میں بہت بری ہوں، مجھے تو اللہ بھی پسند نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر نایاب رونے لگی۔ جب سارا غبار نکل گیا تو حسن نے کہا، اب سب کچھ مجھے بتاؤ۔ تو نایاب نے کہا، آپ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ میں نفرت نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ تو نایاب نے اسے سب کچھ بتا دیا اور رونے لگی۔ یہ سن کر حسن نے کہا، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، میں پھر بھی تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر نایاب حیران رہ گئی، یہ شخص کیسا انسان ہے، میری برائیاں جاننے کے باوجود مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔
حسن نے عائشہ آنٹی سے بات کی تو انہوں نے نیاب کی طرف دیکھا اور نیاب کی آنکھوں میں پسندیدگی کی چمک دیکھ کر کہا، بیٹا جیسے آپ کی مرضی۔ اگلے دن حسن اپنی ماں کے ساتھ دارالامان میں آیا اور رشتہ پکا ہو گیا کیونکہ حسن کی والدہ کو نیاب بہت پسند آئی۔ یوں نیاب کی شادی حسن سے ہو گئی۔ ایک روز حسن کی امی نیاب کو لے کر ایک درس میں گئیں۔ ایک خاتون جو کہ فضائل اعمال کی تعلیم دے رہی تھیں، نیاب کو وہ خاتون بہت اچھی لگیں۔ وہ خاتون حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کر رہی تھیں کہ جب حضرت موسیٰ نے زمین پر اپنا عصا مارا تو زمین دو حصوں میں بٹ گئی اور فرعون زمین میں دھنسنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کہنے لگا، اے موسیٰ مجھے معاف کر دو۔ تو حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو پکڑو، تو فرعون اور زیادہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر فرعون نے کہا، موسیٰ مجھے معاف کر دو، اور فرعون معافی مانگ رہا تھا اور فرعون معافی مانگتا رہا اور موسیٰ کہتے رہے کہ اس کو اور پکڑو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام تمہارا دل کتنا سخت ہے، اگر یہ مجھ سے ایک بار کہتا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے تو میں اسے معاف کر دیتا۔ نیاب ان کی باتوں کو بہت غور سے سن رہی تھی۔ پھر اس خاتون نے کہا، اگر انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی بڑھ کر ہوں اور وہ انسان سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ شفیق ہوں۔ اللہ نے باپ سے تشبیہ نہیں دی، ماں سے تشبیہ دی، کیونکہ ماں اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ پھر اس خاتون نے ایک حدیث بھی بیان کی۔ حدیث کا مفہوم کچھ یوں تھا، حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی کے موسم میں باہر تشریف لے گئے۔ درختوں پر سے پتے جھڑ رہے تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک ٹہنی اپنے ہاتھوں میں لی تو درخت کے پتے اور زیادہ گرنے لگے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا، جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور صدقے دل سے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ یہ سن کر نیاب بہت متاثر ہوئی اور گھر آ گئی۔ وہ یہ باتیں نہیں جانتی تھی کہ اللہ اتنا مہربان ہے۔ یہ سوچ کر نیاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر اچانک ساس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ امی جی اللہ مجھے معاف کر دیں گے نا؟ ہاں بیٹا اللہ معاف کر دے گا۔ پھر نیاب کہنے لگی، امی میں بہت پریشان ہوں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، امی میں کیا کروں؟ پھر حسن کی امی نے کہا، کیا بات ہے، تمہیں کس چیز سے ڈر لگتا ہے مجھے بتاؤ۔ اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگیں گی۔ نہیں بیٹا تم مجھے بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ پھر نیاب نے ساری بات ان کو بتا دی۔ پھر نیاب نے ان کی طرف دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور انہوں نے نیاب کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا اللہ سے معافی مانگو، اللہ رحمان و رحیم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن صدقے دل سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ پھر نیاب نے 5 وقت نمازیں پڑھنی شروع کر دیں۔ وہ حیران تھی کہ 1 ماہ ہو گیا اس کو باقاعدگی سے نمازیں پڑھتے ہوئے اور اس کی سوتیلی ماں اب اس کو نظر نہیں آتی تھی۔ اور یہ بات نیاب نے حسن کو بتائی کہ اب مجھے میری سوتیلی ماں نظر نہیں آتی۔ تو حسن نے نیاب کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، اب تم پہلے سے بہت زیادہ پرسکون نظر آتی ہو، تمہارے اندر سے ڈر اور خوف کا خاتمہ ہو رہا ہے، لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں احاطہ کر رہی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحمت نازل کرتا ہے تو اس کو قلبی سکون ملنے لگتا ہے۔ اب تم باقاعدگی سے نماز پڑھ رہی ہو اور احکام خداوندی پر عمل کے ساتھ ساتھ تم نے شرعی پردہ بھی شروع کر دیا ہے، اور جو عورت شرعی پردہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر بارش بن کر برستی ہے۔ تو نیاب کے منہ سے بے ساختہ نکلا، سچ؟ ہاں یہ سچ ہے، چلو اب جلدی سے اٹھ جاؤ، صبح فجر میں بھی تو اٹھنا ہے۔ نیاب نے کہا، صرف فجر میں نہیں تہجد میں بھی اٹھنا ہے، صرف میں نے نہیں آپ نے بھی اٹھ کر نماز پڑھنی ہے۔ حسن نے مسکرا کر نیاب کو گلے سے لگا لیا، اور جب نیاب سو رہی تھی تو نیاب نے خواب میں دیکھا
کہ اس کی سوتیلی ماں جو کہ جنت میں ایک جھولے پر بیٹھی ہے اور مسکرا کر نیاب سے کہتی ہے مبارک ہو تمہیں تمہارے رب نے معاف فرما دیا، تم بہت خوش نصیب ہو نیاب کہ تمہیں معافی مل گئی۔ تو بے ساختہ نیاب کے منہ سے نکلا کیا آپ نے بھی مجھے معاف کر دیا امی؟ تو سوتیلی ماں نے کہا جب اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو میں کون ہوتی ہوں معاف نہ کرنے والی، اللہ تمہاری زندگی میں ڈھیر ساری خوشیاں لائے۔ صبح جب نیاب اٹھی تو اس نے حسن سے کہا آج میں بہت خوش ہوں، آپ سچ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ اور رات والا سارا خواب حسن کو نیاب نے بتایا، جسے سن کر حسن بھی حیران رہ گیا اور خوش بھی ہوا۔ دیکھا میں کہتا تھا نا کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ پھر نیاب لاڈ میں آ کر بولی اچھا ڈاکٹر صاحب نیند کی دوا کھاؤں یا نہیں؟ تو حسن نے اپنا بازو نیاب کے گرد حائل کرتے ہوئے کہا اب میری جان کو اس کی ضرورت نہیں۔ تو دونوں ہنسنے لگے۔